ہم گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا ترانہ، ہم گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا ترانہ، جلتا رہے جلتا ہے اگر ہم اس زمانے میں کسی تنبیہ کیونکہ وقت ان کا نہیں لینا چاہتا ہوں، میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ان کے بارے میں، لیکن بس ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ تالیاں بجا کے استقبال کریں نظیم میم سے، ایسی باتوں کا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچے ہیں مجھے آپ لوگ معاف کریے گا، مجھے بالکل بھی بات نہیں کرنی تھی، میں بچوں سے کیا ہی کہوں، بیچارے بالکل بور ہونے والے ہیں 2 منٹ اگلے کچھ منٹوں کے لیے۔ تو میں جو مخاطب ہوں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جو کہ ہم اڈلٹس جو ہے جو ہم پیرنٹس ہیں، یہاں پہ ٹیچرز ہیں۔ فرسٹ آف آل تو بہت بہت مبارکباد، ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھیے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا جہاں پہ ہم آزادی سے جی سکتے ہیں۔ اب جو ہے میری اردو بہت زیادہ اچھی نہیں، میں کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ 77 ایئرس ہو گئے، اب 78 ایئر جو ہے یہ لگا ہوا ہے۔ کتنا بھی برٹش راج جو ہے گوروں کا راج جانے کے بعد جو بھی دور آیا مشکل کا، وہ اتنا مشکل پھر بھی دور نہیں تھا۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع تہہ دل سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس وقت پہ جو ہے پیدا کیا، الحمدللہ کہ ہم جو ہے پھر بھی اپنا یہ پروگرام جو ہے کھلے سے کر پائے۔ ہم اپنی مرضی سے پہن لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چل لیتے ہیں، جو کھانا ہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں ظلم ہو رہے ہیں، بٹ اس وقت کے برابر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ صرف اور صرف اس کو ایک دن جو ہے منانے کی وجہ سے نہیں منائیں گے، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صحیح دل سے شکریہ ادا کریں گے کہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے اس دور میں ہم پیدا ہوئے، اور اس دور میں ان تکلیفوں کے بیچ میں ہم نہیں پیدا ہوئے۔ آپ لوگ جو ہے بار بار مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں عباس ماضمی صاحب کی بیٹی ہوں، تو میں ہوں الحمدللہ، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں رہا، اور میں بالکل ہی بہت ہی زیادہ عام قسم کی انسان ہوں، میں نے لائف میں کچھ بھی اس طرح کا اچیو نہیں کیا، بٹ یہ ایک بات جو ہے اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم کسی کی اولاد کیسے بنتے ہیں، اور پھر ہمارا جو ہے پیرنٹس ہمارے جو ہیں ماں باپ جو ہے وہ ہمارے کیسے بنتے ہیں، اس میں ہم نے سے کسی نے بھی کوئی کمال نہیں کیا کہ ہم کس کے گھر پیدا ہوں، کب پیدا ہوں، ہم کتنے مالدار پیدا ہوں، ہم کتنے غریب پیدا ہوں، یہ جو یہ آپشن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں چھوڑا، الحمدللہ نہیں چھوڑا۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے جو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم اپنی سمجھ سے وہ کام کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سمجھ سے وہ پورا کام ہمارے لیے جو ہے کر دیا۔ چاہے آپ ابو عاصم آزمی صاحب کے اولاد ہیں یا بہت ہی غریب کسان کی اولاد ہیں، اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور صرف وہ ان کی ہی جو ہے سمجھ کی بات ہے۔ تو ہم صرف اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ سب سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ سے بڑھ کر تو کوئی سمجھ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو بھی ہماری اولاد ہے اور جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے بہترین شخص ہے جو ہمارے لیے ہو سکتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کسی بھی عمر میں ہو، معلوم پڑتا ہے کہ بہت ہی بوڑھے ہم خود، ہماری عمر زیادہ ہے، ہمارے ماں باپ کی بہت زیادہ عمر ہے، مگر بات چیت جو ہے دونوں کے بیچ میں بند ہے۔ ہم پیرنٹس ہیں، اب ہمارے اولاد ہے، اور ہم بہت ہی ناراض ہیں اپنے اولاد سے کہ وہ سنتا نہیں، اب نہیں کرتا۔ صرف اور صرف اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جاگیر ہے، اور وہ بہت ہی ٹاپ لیول کی حکمت ہے، جس سے کہ ہم لوگوں کو کسی کی اولاد بنایا گیا ہے، یا ہمارے کوئی پیرنٹس چوز کیے گئے ہیں۔ جیسے آپ کوئی بھی اور رشتے کے بارے میں سوچیں، جو کسی کی ہسبینڈ ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے یا شوہر ہوتے ہیں، وہ ہم خود چوز کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے چوائس مل جاتا ہے، اس رشتے میں جو ہے وہ چوائس بالکل نہیں ملتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی ہی حکمت سے ہمارے لیے چوز کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ بات، جب یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی، اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی یہ بات، اور میں اپنے ہر رشتوں میں جو ہے رحم کے رشتوں میں اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ یہ رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خود چوز کیا ہے۔
اور اس سے بہتر ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ابو عاصم آصفی صاحب کی اولاد ہو یا آپ کی اولاد خود ابو عاصم صاحب کی طرح ہو. آپ کو یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے یہ جو ہے ہمارے لیے چوز کر کے خود اپنی حکمت میں ٹاپ لیول کی حکمت میں چوز کر کے ہم کو یہ تحفہ جو ہے دیا ہے. اب اس کو سہیجنا, اس کو سمیٹنا, اس کو پالنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. اب اس سمیٹنے اور سہیجنے اور پالنے میں کس طرح کا ہمارا رول ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لے لو, یہ تمہارا ہو گیا. جب کسی کی بھی موت ہوتی ہے ہم کیا پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھی ان کے پاس واپس جو ہے لوٹ گئی ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے, اگر وہ امانت پیکٹ میں آئی ہے تو آپ کو اس پیکٹ میں ہی رکھنا ہے. آپ کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے اندر کیا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ ان کے سامنے بول سکتے ہیں کہ آپ کھول کر مجھے دکھا دیں کیا ہے, کیونکہ مجھے رکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہا کہ پیکٹ میں رکھوں. مگر آپ کو ایک بار وہ پیکٹ آ گئی, آپ اس کو اپنی اکیلے کھول کر آپ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے ہے جو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اولاد دی ہے, اسی طرح کی وہ ایک ذمہ داری اور وہ اسی طرح کا وہ چیز, وہ سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان کو واپس لوٹانا ہے. تو آپ سوچ لیجیے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے اور کہ ہم جو ہے, میں صرف گاؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں, کمیونٹی کی بات ہے, جو مسلمانوں کی بات ہے, ہم بہت ہی ناراض رہتے ہیں ہر وقت, ہم بہت چڑچڑے ہوتے ہیں. بچوں کو تو بس اٹھا کر دل کرتے ہیں پٹک کے پھینک کے اٹھا کر کے. تو آپ کو ہم کو مجھے وہی میں اپنے آپ کو ریکروٹ کر رہی ہوں, اب اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ کی امانت ہے, اس کو ہم کس طرح سہیجیں اور جب تک وہ اللہ اپنے پاس واپس بلا نہ لے. تو میں ڈیفینیٹلی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہے, بٹ میری مطلب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سمجھتی کہ میں جو ہوں آپ سے. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہیں اس موقع سے کہی گئی ہیں, اور ہم لوگ جو ہے اس کو بھی انڈیپینڈنس کی اسپرٹ میں لیں گے کہ ہم جو ہے آزادی کے ذہنیت سے یہ بات کو سمجھتے ہوئے, نہ زور زبردستی سے, نہ کوئی چیز سے, آزادی کی ذہنیت سے اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو ہمیں دی ہے اور یہ بہترین سے بہترین اولاد ہو سکتی ہے. اس کے بدلے میں کوئی بھی اور اولاد ہم کو مل جاتی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. چاہے آپ کی اولاد بالکل ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے, ذہن سے ٹھیک ہے, چاہے آپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے لیول کے ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں جہاں پہ ہماری اولاد کو کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے, ذہن سے ٹھیک نہیں ہوتے, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ صرف ایک اولاد کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی آخرت میں درجات آپ کے بلند کس طرح ہو. تو وہ آپ کے, اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد جن کا ذہن ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہوتا تو وہ بہت خراب نکلتے, کوئی بہت ہی بیکار ہے, بہت ہی برے انسان, بہت بڑے گنڈے نکلتے, تو آپ کی آخرت تو اسی طرح برباد ہوگی. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم کو ملا ہے وہ جس بھی طرح کا ملا ہے بالکل بھی ادھورا نہیں ہے, بالکل مکمل ہے انشاءاللہ, اور اس کو ہم استعمال کریں گے اپنی آخرت بڑھانے کے لیے اور دوسروں کی آخرت اور اس اولاد کی آخرت جو ہے اس کو سوارنے کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ